الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا میں رونے کی فضیلت، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 272 تا 290 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ خوف خدا میں رونے کی فضیلت پڑھ یا سن لے، اس کو اپنے خوف سے اخلاص کے ساتھ رونے کی توفیق عطا فرما اور اس کو بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونا ایک عظیم الشان نیکی ہے، اس لیے حصول ثواب کی نیت سے اس نیکی کی ترغیب پر مبنی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے رونے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ کاش کہیں ہم بھی سنجیدگی اپنانے اور خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنسو بہانے والے بنے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رونے والوں کے صدقے نہ رونے والوں کی بخشش، سنتوں بھرے اجتماعات، سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں اور محفل نعت کی بھی کیا بات ہے۔ کوشش کر کے از ابتدا تا انتہا ان میں شرکت کرنی چاہیے، نہ جانے کب کسی کا دل چوٹ کھا جائے، اس پر رقت طاری ہو اور اخلاص قلبی کے ساتھ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اس کو رحمت اپنی آغوش میں لے لے اور اس مخلص بندے کے اخلاص کی برکت سے وہاں موجود ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جائے۔ اجتماع خیر میں رونے والے کی برکت سے اہل مغفرت کی کثرت کا اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم شفع البکائین فی من لم یبکی، یعنی اے اللہ پاک نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کجا آب رواں غنچائے بود، ہر کجا اشک رواں رحمت بود۔ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین پر غنچے اور گل کھلتے ہیں، اور جب خوف خدا سے کسی کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مکھی کے سر برابر آنسو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ قلب مستر چشم تر سوزے جگر سینہ تپاں، طالب آہو فگاں جانے جہاں عطار ہے۔ ایک میل تک سینے کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ و زاری فرماتے، یعنی روتے، کہ ایک میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے،
اللہ مگر دل سے قساوت نہیں جاتی۔ سرکار مدینہ کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ سبحان اللہ، جس کا مرتبہ اللہ پاک کی جناب میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اسی قدر زیادہ خوف خدا کا حامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی گریہ وزاری کا حال سنا، آپ علیہ السلام کے عظیم الشان رتبے کی بھی کیا باتیں ہیں۔ جی ہاں، ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری مخلوقات میں آپ علیہ السلام ہی افضل ہیں۔ چنانچہ فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ علیہ اپنی سوال جواب پر مبنی کتاب اسلامی تعلیم صفحہ 194 تا 195 پر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہا جاتا ہے۔ شجر و حجر بھی رونے لگے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب خوف خدا 160 صفحہ 45 پر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگتے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رخسار مبارک یعنی بابرکت گالوں پر زخم ہو گئے تھے۔ والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہا آپ علیہ السلام کے پاکیزہ رخساروں پر پشمینے یعنی اون کی پٹیاں چپٹا دیتی تھیں۔ جب بھی آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا انہیں خوش کرنے کے لیے جب نچوڑتی اور آپ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اپنی ماں کے بازوؤں پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ پاک، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو ارحم الراحمین یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی۔ جنت و جہنم کے درمیان گھاٹی ہے۔ نبی ابن نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں کھو گئے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک تلاشتے رہے۔ آخر کار ایک مقام پر اس حال میں نظر آئے کہ ایک کھدی ہوئی قبر میں کھڑے رو رہے ہیں۔ فرمایا، اے میرے لال، میں 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ عرض کی، بابا جان، کیا آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے رو، اور یہ فرما کر خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ سرفراز اور سرخ رو مولا، مجھ کو تو روز آخرت فرما۔ آنسو کے ہر قطرے سے ایک فرشتے کی پیدائش۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اللہ کریم کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کریم کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے سچے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ جیسے رب کریم فرماتا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، پارہ 8 سورہ اعراف آیت 40، ترجمہ کنز الایمان، جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو۔ خوف خدا میں رونے کے بڑے فضائل ہیں، اللہ پاک نصیب فرما دے۔ قلب مستر کی لاج رکھ مولا، یہ صدا میری چشم نم کی ہے۔ خوف خدا سے رونے والا بخش دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ سوزش سینہ و جگر دے دے، آرزو مجھ کو چشم نم کی ہے۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا، نمبر 1، اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، اور نمبر 2، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور نمبر 3، گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ لائق نار ہیں میرے اعمال، التجا یا خدا کرم کی ہے۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا مقدر والوں کا حصہ ہے۔ رونے کی سعادت پانے کے لیے رونے والوں کی صحبت نہایت مفید ہوتی ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو بکثرت رونے والے ملیں گے۔ آپ بھی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے، ان کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ اگر رونا نہیں آتا تھا تو آپ کو بھی انشاءاللہ رونا آ جائے گا۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ 12 دن کے لیے باب الاسلام سندھ کے ضلع تھر پار کر کے ایک گاؤں اسماعیل کی ڈھانی پہنچا۔ یہ علاقہ کئی سالوں سے برسات کی برکات سے محروم تھا اور اس سبب سے لوگ بہت پریشان تھے۔ نماز کے بعد لوگوں نے مدنی قافلے والوں سے بارش کی دعا کے لیے کہا۔ عاشقان رسول نے ہاتھ اٹھا دیے۔ سارے نمازی بھی دعا میں شامل تھے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دم کالے کالے بادل امنڈ آئے، رحمت کی گھنگھوڑ گھٹا چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جبکہ کچھ دیر قبل مطلع بالکل صاف تھا اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سارے گاؤں میں مدنی قافلے کی اس برکت کی دھوم مچ گئی۔ وہاں کے علماء و ائمہ کرام نے اس برسنے والی بارش کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی دعا کا ثمر یعنی نتیجہ قرار دیا۔ خوب ہوں بارشیں دور ہوں خارشیں، قحط کے دن ٹلیں قافلے میں چلو، برسے برسات جب باغ و گلزار سب لہلہانے لگے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ برسات کے پانی سے بیماریوں کا علاج، سبحان اللہ۔ مدنی قافلے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ واقعی بارش بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ قرآن پاک پارہ 26 سورہ قاف آیت 9 میں بارش کو ماء مبارکہ ترجمہ کنز الایمان برکت والا پانی کہا گیا ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل صفحات 40 صفحہ 30 پر ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش سے دھوئے
اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا شہد خرید کر پیے کہ بے شک شفا ہے۔ ایک طبیب کا کہنا ہے، میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں شہد اور بارش کا پانی دیا، اسے دیگر نسخوں سے بڑھ کر نفع بخش پایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوف خدا سے رونا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، پارہ 27 سورہ نجم آیت 59-60، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ پاک کے ڈر سے رویا ہو۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ شرح کلام رضا۔ اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ خدائے غفار کے دربار گوہربار میں عرض گزار ہیں، یا اللہ پاک، کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں اب بھی سرد نہ ہوگی؟ میرے پیارے پیارے پروردگار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اتنا روئے ہیں گویا رو رو کر دریا بہا دیے ہیں۔ خدائے غفار بخش دے اب، حبیب کی لاج رکھ ہی لے اب، ہمارا غمخوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رونے جیسی صورت بنا لے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا 318 صفحہ 81 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں ادب نمبر 33 ہے۔ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کریں، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے۔ دعا کے بیان کردہ ادب کی شرح میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رونی صورت بنانا بنیت تشبہ یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ پاک کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے، نہ کہ اوروں کے دکھانے کو، کہ وہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ریا اور حرام۔ یہ نقطہ یاد رہے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ سر اور داڑھی میں آٹا چھڑکنے کی انوکھی وصیت۔ اچھوں کی نقالی کے ضمن میں معدن اخلاق حصہ اول صفحہ 54 پر دی ہوئی ایک دلچسپ حکایت کچھ تبدیلی کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک مسخرے نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ دوست نے کہا، یار تم زندگی میں تو مذاق مسخری کرتے رہے ہو، اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا،
دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا۔ چند روز بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا، مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی، یا اللہ پاک، میں نے تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا تھا، ان اللہ یستحیی عن ذی الشیبۃ المسلم، یعنی بلا شبہ اللہ پاک مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں، تو اللہ پاک نے فرمایا، جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ رحمت حق بہا نامی جوین، رحمت حق بہا نامی جوین، یعنی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے۔ سفید بال قیامت میں نور ہوں گے۔ آج کل عموماً سن رسیدہ اسلامی بھائی سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہو اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ آنسو نہ پہنچنے کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا۔ گھر میں چھپ کر رونا اچھا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہنے والے آنسو بے شک نہیں پہنچنے چاہیے، مگر دوسروں کی موجودگی میں روتے ہوئے یہ غور کر لینا ضروری ہے کہ نہ پہنچنے سے مقصود کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ میرے آنسو دیکھ لیں تاکہ مجھ سے متاثر ہوں کہ واہ واہ بہت نیک آدمی یا بڑا عاشق رسول ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ اب آنسو نہ پہنچنے کی فضیلت کیسی؟ الٹا جہنم کی حقداری ہے۔ جس کو سب کے سامنے رونے میں ریاکاری کا اندیشہ ہو اسے چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب اخلاق صالحین 74 صفحات صفحہ 30 پر دی ہوئی اس حکایت کو پیش نظر رکھے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا ہے، فرمایا، نعم ھذا لو کان فی بیتک حیث لا یراک الناس، یعنی یہ رونا اچھا کام ہے اگر گھر میں ہوتا جہاں لوگ نہ دیکھتے۔ میرے چہرے پر کفن ڈھک دیجئے، ساتھیوں رسوا مجھے مت کیجئے، بڑھتے جاتے ہیں گناہ عطار، آہ کچھ تو اظہار ندامت کیجئے۔ آنسوؤں کو داڑھی سے صاف کرتے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا خدا بہر رضا عطار کو وہ آنکھ دے، ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام۔ رونا نہ آئے تو بکوشش روئیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیختا کہ اس کی آواز پھٹ جاتی، اور اس طرح نماز پڑھتا کہ اس کی پیٹھ ٹوٹ جاتی۔ یہ نقل کرنے کے بعد حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 230 پر فرماتے ہیں، گویا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی طرف اشارہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ سوزش عشق میں جلتا ہی رہوں میں ہر دم، آنکھ سے غم میں تیرے خون برستا دیکھوں۔ اللہ پاک ایک قطرہ آنسو سے آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوف خدا کے باعث جو آنکھیں ڈب ڈبائیں گی، یعنی آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں چڑھے گی، اور اگر ان ڈب ڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ ان آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا۔ اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں۔ 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ایک قطرہ اشک۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ پاک کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ در نایاب بلا شک ہے وہ ہیرے انمول، اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں۔ زمین پر گرنے والے آنسو کے قطرے کی فضیلت۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوف خدا سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو شخص اللہ پاک کے ڈر سے روئے اور اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو آگ اس رونے والے کو نہ چھوئے گی۔ یا رب بچا لے تو مجھے نار جہیم سے، اولاد پہ بھی بلکہ جہنم حرام ہو۔ خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو کا قطرہ حور نے چہرے پر مل لیا۔ حضرت احمد بن ابو الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک حور کو دیکھا جس کے چہرے پر نور کی چمک تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے چہرے کی یہ چمک دمک کس وجہ سے ہے؟ وہ بولی، تمہیں وہ رات یاد ہے جس میں تم روئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، تمہارے آنسو مجھے لا کر دیے گئے تو میں نے ان کو اپنے چہرے پر مل لیا، چنانچہ میرے چہرے کی یہ چمک دمک آپ کے اسی آنسو کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گناہ کے باوجود خوش رہنا جہنم میں گرا سکتا ہے۔ ایک عبادت گزار کا قول ہے، اگر کوئی شخص گناہ کرے اور ہنسے تو یقین جانو کہ اللہ پاک اس بے باک کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہاں وہ روئے گا، اور اگر کوئی شخص طاعت و بندگی بجا لائے پھر بھی خوف خدا کے باعث روئے تو بالیقین اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ وہاں خوشی سے رہے گا۔ عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بے باکی سے گناہ کرنا بہت سخت بات ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
یوں تو ہر گناہ برا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر ہنس ہنس کر اور بے باکی یعنی بے خوفی کے ساتھ گناہ کرنا یہ بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ بے دھڑک گناہ کر ڈالنے والوں کو اللہ پاک کے قہر و غضب سے ڈر جانا چاہیے۔ خدا کی قسم، جہنم کی گرمی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 تا 82 میں جہنم کی حالت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں، تو تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیات کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہیے، کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی یعنی فنا ہونے والی ہے اور آخرت دائم یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی ہے۔ یعنی آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل یعنی گناہ کرنے کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والے نادانو، اس سے قبل کہ موت تمہاری غفلت بھری ہنسی کا خاتمہ کر دے، سچی توبہ کر لو۔ خود کو ڈرانے، سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے بچانے کے لیے اس روایت پر غور کرو، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو رویا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہرے پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اور ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر، رب کے خوف، اس کی رحمت کے شوق، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو۔ ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی و شاد مانی ہے۔ مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر۔ مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رقت انگیز دعا کی چوٹ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کو بھگانے، سوئی ہوئی قسمت جگانے، خوف خدا میں رونے کا جذبہ بڑھانے، سچی توبہ کی سعادت پانے، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنسو بہانے اور اپنا سینہ مدینہ بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے رسالے کے مطابق زندگی گزاریے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز جائزہ کر کے نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے، اور اپنے اس دینی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے
ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ تاندلیاں والا، ضلع فیصل آباد، پنجاب، پاکستان کی اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ میں نے جب پہلی بار 1426 ہجری بمطابق 2005 عیسوی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف، پاکستان میں شرکت کی تو دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور اس قدر جذبہ ملا کہ کراچی آ کر دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے اندر داخلہ لے لیا اور یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ دورہ حدیث کر رہا ہوں۔ میرا ایک دوست پہلے دینی ماحول میں تھا مگر وہ شرابی دوستوں کی صحبت کے سبب خراب ہو گیا اور معاذ اللہ نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ مجھے اس کا بہت قلق یعنی دکھ تھا۔ میں جب بھی اپنے گاؤں مسریرہ چک تاندلیاں والا جاتا اس پر انفرادی کوشش کرتا، وہ سنی انسنی کر دیتا مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ الحمدللہ میں نے 1427 ہجری بمطابق 2006 عیسوی میں پھر اس کو بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف، پاکستان کی دعوت پیش کی۔ اجتماع آیا اور گزر گیا، میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ عید کے دن میں نے اپنے گھر میں سے جھانکا تو ایک ہلکی سی داڑھی والے با امامہ اسلامی بھائی دور سے ہمارے گھر کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ میں ان کو پہچان نہ سکا۔ جب وہ قریب آئے تو میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ یہ تو وہی میرے بچھڑے ہوئے دوست تھے۔ میں نے دوڑ کر جوش محبت میں ان کو سینے سے چمٹا لیا اور دینی ماحول میں واپسی پر مبارکباد پیش کی۔ جب اس مدنی انقلاب کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے، آپ کی دعوت پر 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ، ملتان شریف، پاکستان میں حاضر ہوا تھا۔ وہاں اختتامی رقت انگیز دعا میں میرے دل پر مدنی چوٹ لگ گئی۔ دعا میں خوف خدا کے سبب رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ دیکھ تو صحیح، نیک پرہیزگار عاشقان رسول تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے دربار میں گڑ گڑا رہے اور آنسو بہا رہے ہیں، جبکہ تو یقینی طور پر سرتا پا گناہوں میں گھرا ہوا ہے، مگر تجھے اس کا کوئی احساس نہیں۔ بس بھائی میرا بھی بند ٹوٹا، میں بھی خوب رویا اور رو رو کر میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور اسی وقت داڑھی شریف بڑھانے اور امامہ پاک سجانے کی پکی نیت کر لی۔ الحمدللہ انہوں نے پرجوش انداز میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانی شروع کر دی۔ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی حاضر ہو کر مدنی قافلہ کورس کرنے کی بھی سعادت حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے 8-9 ماہ میں دعوت اسلامی کی ذیلی مشاورت کے نگران بن گئے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول، تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کلیجہ ہلا دینے والی ایک سچی داستان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار سے ہمیں یہ درس ملا کہ بالخصوص اپنے جاننے پہچاننے والوں کی بدعمالیوں پر دل جلاتے رہنا اور ان پر انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کہ نہ جانے کب کسی کا دل چوٹ کھا جائے۔ نیز یہ بھی درس ملا کہ بری صحبت سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے کہ یہ اچھے بھلے نیک انسان کو بھی شیطان کے قدموں میں لاپٹکتی ہے۔ یہ تو ان اسلامی بھائی کی خوش نصیبی کہ اپنے ہمدرد اسلامی بھائی کی کڑھن اور انفرادی کوشش کے صدقے شرابیوں کی صحبتوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ بری صحبت اور بالخصوص شرابیوں اور جواریوں کی سنگت ایسا تباہ کرتی ہے کہ تباہی بھی لرز اٹھتی ہے۔ جواریوں کی صحبت کے بھیانک انجام کی ایک سچی داستان سناتا ہوں، کلیجہ تھام کر سنیے
اور بری صحبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کیجیے۔ چنانچہ پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی۔ علاقے والوں کی خوب جستجو کے بعد کہیں جا کر بدبو کا سراغ ملا۔ وہ بدبو ایک بند گھر سے آ رہی تھی۔ چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب پولیس والے لوگوں کی موجودگی میں تالا توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چارپائی پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا۔ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوا میں بہت ساری رقم جیت گیا۔ ہارے ہوئے جواری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ پھر اسے بے گور و کفن چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے۔ اے جواری تو جوے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ تو نشے سے باز آ مت پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوف خدا سے رونے والا بخش دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ